نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حساب لطف انسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے طفیل ہمیں اپنی عبادت اور اپنی بندگی کا سلیقہ اور قرینہ عطا فرمایا. اور آج جمعہ کے اس مبارک دن میں جامع مسجد عرفان القرآن میں جمع ہو کر اپنے ذکر کے لیے، اپنی عبادت اور بندگی کے لیے جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے دنیا اور ما فیہا سے بے رغبتی کا بیان، کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت کیا ہے اور اس کے بعد اور متاع اور اس کے اندر موجود جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے بھی اسباب و وسائل ہیں، اور جتنے بھی تعلقات ہیں، اور جتنے بھی معاملات ہیں، ان سب کی حیثیت اور رفعت کیا ہے. اور اللہ کی نگاہ میں آخرت کی اور علیا کی اہمیت، عظمت اور برکت کیا ہے. اللہ رب العزت نے اس چیز کی طرف بے شمار قرآن مجید کی آیات میں اشارہ فرمایا، جس کا مطالعہ ہم پچھلے دنوں میں کر چکے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشے سے تشبیہ دے کر لوگوں کو آگاہ کر دیا، لوگوں کے ذہنوں میں اس کی حیثیت کو اجاگر کر دیا کہ اس سے زیادہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. تو جو لوگ اللہ رب العزت کے اس فرمان کی حقیقت کو جان گئے اور اللہ کی نگاہ میں دنیا کی جو حیثیت ہے اس کو سمجھ گئے اور دل اور دماغ میں اس کی حقیقت کو بسا لیا، آج ہم ان لوگوں کے چند آباد کو جانیں گے. وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت ہو گئے اور دنیا کی حقیقت کو جان کر مولا کی طرف سفر کرنے لگ گئے اور آخرت کی طرف گامزن ہو گئے. ہم
ان کے احوال کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ کتنے ہی بکھرے بالوں والے، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، کتنے ہی لوگ جن کے بال بکھرے ہوئے ہوں، غبار آلودہ ہوں، پھٹے پرانے کپڑوں والے لوگ ہوں. اب آپ دیکھیے، یعنی آقا علیہ السلام یہ اشارہ دے رہے ہیں، جو دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے پھر اسے اپنے ظاہر کی پرواہ نہیں رہتی. اس میں اشارہ یہ ہے کہ جو دنیا کی حقیقت کو اور اس کے جھوٹے حسن و جمال کو، اس کی جھوٹی رعنائیوں کو، اس کے فریب زدہ آرائشوں کو جو سمجھ لیتا ہے، جو اس کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، پھر اسے اپنے ظاہری حالات کی پرواہ نہیں ہے. تو آقا علیہ السلام نے اس طرف اشارہ کر کے فرمایا. اور پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر لوگ جنہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. بڑی خوبصورت علامت آقا علیہ السلام نے بیان کی کہ وہ شخص جو دنیا سے، دنیا کی عزتوں سے، دنیا کے مال و دولت سے، دنیا کے تعلقات سے، ہم چاہتے ہیں دنیا میں جو جتنا طاقتور ہے، جتنا اچھے منصب والا ہے، جتنا مال دولت والا ہے، جتنی بلند اونچی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس سے تعلقات وابستہ ہوں، ہمارے اس کی اچھی اصلاح دور قائم ہو جائے، ہمارے اچھے تعلقات قائم ہو جائیں، تاکہ وہ ہمارے مختلف امور میں، دنیاوی امور میں کام آ سکے. مگر دیکھیے، آقا علیہ السلام نے اشارہ دیا کہ جو بے رغبت ہو جاتے ہیں وہ تعلقات کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ دنیا کے لوگوں کے تعلقات بنانے میں سرگرداں نہیں رہتے، وہ فقط اپنے مولا سے تعلقات بنانے میں لگے رہتے ہیں، وہ فقط اللہ سے اپنے تعلقات کو استوار کرنے میں لگے رہتے ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے؟ لوگ انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اب یہ بڑی گہری پہچان ہے. آپ اگر اچھا بزنس کی طرف نہیں جا رہے، اچھے کام کی طرف فوکس نہیں کر رہے، جس میں پیسہ زیادہ ہے، جس میں دولت زیادہ ہے، جس میں چکر بازیاں زیادہ ہیں، جس کو ہم دنیاوی الفاظ میں کہتے ہیں کہ تم چٹکی میں آگے نکل جاؤ گے، لمحے بھر میں آگے نکل جاؤ گے، کئی دنوں میں آگے نکل جاؤ گے. جو شخص اس طرح کے دھوکے کے پیچھے نہیں بھاگتا، لوگ اسے حقارت سے دیکھتے ہیں، یہ بے وقوف ہے، یہ پیچھے رہ جانے والا ہے، یہ ناکام ہے. یہ لوگوں کی نظر میں پھر وہ ناکام کہلاتا ہے، وہ حقیر کہلاتا ہے، وہ دنیا سے پیچھے رہ جانے والا کہلاتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ، جو تعلقات نہیں بناتا، بڑوں سے سلام دعا ہو جائے، بڑے بادشاہوں سے مل کر آ جائے، تو لوگ پوچھتے نہیں ہیں کیا آپ نے نمبر نہیں لیا اس کا، کیا آپ نے اس کا کارڈ نہیں لیا، کیا آپ نے اپنا مسئلہ نہیں بتایا. اگر وہ بے نیاز ہو اور غنا کی شان والا ہو، لوگوں سے بے پرواہ رہنے والا ہو، اور وہ کہے نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں مانگا، میں نے کچھ گزارش نہیں کی، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا بے وقوف ہے. تو آقا علیہ السلام نے وہی فرمایا، لوگ اسے حقارت سے دیکھتے ہیں. لیکن انسان جب صرف اللہ سے توکل کرتا ہے، وہ سارے کام، سارے امور اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، پھر اسے کسی تعلقات کی پرواہ نہیں رہتی. وہ بڑے سے بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینے والا ہوتا ہے، لینے والا نہیں ہوتا.
چاہے اسے کوئی علم کی خیرات دے دے، کوئی حکمت کی بات بتا دے، اسے کوئی اچھا مشورہ دے دے، اسے کوئی اچھی رہنمائی دے دے، اسے کوئی ہدایت کا پیغام دے دے، اسے کوئی بھلائی کی بات بتا دے، بادشاہ ہے تو ریاست چلانے کے کوئی طریقے بتا دے، کیونکہ جو بندہ مولا سے جڑا ہوتا ہے اسے علم اور حکمت نصیب ہوتی رہتی ہے۔ وہ جس سے ملتا ہے اس کے مطابق، اس کے علم، اس کی فیلڈ اور اس کے منصب کے مطابق اللہ اس کے دل میں رہنمائی بتاتا ہے۔ وہ اس کو بھی دینے والا ہو جاتا ہے، لینے والا نہیں ہوتا۔ وہ حکمران سے ملے تو اس کو حکمرانی کے طریقے بتاتا ہے، وہ کسی فوجی جرنیل سے ملے تو اس کو بھی ڈیفنس کے، دفاع کے طریقے سکھاتا ہے، وہ کسی سیاستدان سے ملے، وہ کسی جرنلسٹ سے ملے تو اس کو بات کرنے کے طریقے بتاتا ہے، اس کو راستے پر چلنے کے طریقے سکھاتا ہے۔ وہ کسی ویلفیئر کے کام کرنے والے سے ملاقات کرے تو لوگوں کی کس طرح خدمت کرنی چاہیے وہ اس کو وہ طریقے بتاتا ہے، وہ راستے دکھاتا ہے۔ یہ اللہ کے بندے کی شان ہوا کرتی ہے، شان ہوا کرتی ہے کہ جب وہ صرف اللہ سے تعلق بناتا ہے تو دنیا کے جتنے بڑے سے بڑے لوگ آ جائیں وہ ان سے لینے والا نہیں، ان کو دینے والا بن جاتا ہے۔ یہ اس بندے مومن کی شان ہوتی ہے۔ اس کی مثال میرے اس وقت ذہن میں آئی کہ جب 2014 میں اسلام آباد میں دھرنا ہوا تھا اور اس وقت ملک کے فوجی جرنیل نے جب بلایا تھا ان جماعتوں کے سربراہان کو جو دھرنا دے رہے تھے اسلام آباد میں، تو اس وقت جب ڈاکٹر طاہر القادری حضور شیخ الاسلام کو بلایا تو آپ نے ان سے مدد نہیں مانگی، صرف ایک بات کہی تھی کہ FIR ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کی کٹوا دیں۔ باقی 3 گھنٹے تک ملاقات جاری رہی۔ انہوں نے پورا نظام سمجھایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے نظام کو درست کر دیں، سیاسی نظام کو درست کر دیں، قومی اسمبلی کے نظام کو درست کر دیں، معاشی نظام کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، سیاسی نظام کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، مذہبی نظام کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، الغرض صحت، تعلیم، تمام شعبوں کے نظام کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ کا وہ فقیر جس کو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہتے ہیں، 3 گھنٹے تک آپ نے وہاں بیٹھ کر ان کو بریفنگ دی کہ اس طرح سے آپ ملک کے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے بندوں کی شان ہوا کرتی ہے کہ وہ کسی منصب پر بھی نہ ہو، کسی عہدے پر بھی نہ ہو، وزارت بھی نہ ہو، صدارت بھی نہ ہو، بڑے سے بڑا دنیا کا اونچا منصب نہ ہو، لیکن اللہ انہیں وہ معرفت عطا کرتا ہے، وہ علم عطا کرتا ہے، وہ صلاحیت عطا کرتا ہے، وہ بڑے سے بڑے بادشاہوں کو دینے والے ہوتے ہیں، ان سے لینے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اور اگلی بات آپ کو بتاؤں، جب دہشت گردی کے خلاف پورے ملک میں جنگ کا آغاز ہوا، وزیرستان میں ضرب عضب کے آپریشن ہوئے، جہاد ہوا، تو اس وقت بھی شیخ الاسلام نے جو فتویٰ لکھا تھا 400 صفحات میں مشتمل، دہشت گردی اور فتنہ خوارج کے نام سے فوجی تمام مسلح افواج کے اداروں میں وہ فتویٰ آفیشلی اپروو کیا گیا، وہاں کی لائبریریوں میں رکھوایا گیا اور ان کو پڑھایا گیا تاکہ ہمارے فوجی جوانوں اور جرنیلوں کے ذہن کلیئر ہو جائیں کہ ہم جن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں وہ مسلمان نہیں، ملک دشمن ہیں، اسلام دشمن ہے، اور ان کے خلاف جہاد کرنا یا ان کو مارنا، ان کو ختم کرنا یہ در حقیقت جہاد ہے۔ اس وقت بھی حضور شیخ الاسلام کے فتویٰ نے پوری قوم کی، پوری امت کی رہنمائی فرمائی۔ تو حضرت گرامی قدر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جنہیں دنیا بظاہر حقارت سے دیکھتی ہے، اور اگلی شان بیان فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے،
اللہ کے نام کی قسم کھا لیں تو اللہ انہیں اس میں سچا کر دیتا ہے۔ مظاہر لوگ ان کی حقیقت کو نہیں جانتے، مگر وہ کسی معاملے میں اللہ کی قسم اٹھا لیں اور اللہ پاک اسے ضرور پورا فرماتا ہے۔ یہ ان بندوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ حالانکہ محترم، اب ہم کچھ احوال ان دنیا سے بے رغبت لوگوں کے جو اس معرفت کو پا چکے تھے، اس حقیقت کو جان چکے تھے، ان کے بارے میں کچھ واقعات پڑھتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے جس کو امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سفر کے دوران ایک ایسے شخص کے قریب سے گزرے جو اپنی عبا میں لیٹا ہوا سو رہا تھا، اپنی چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا سو رہا تھا۔ آپ نے اسے جگا دیا اور فرمایا، اے سونے والے، اٹھ اور اللہ کا ذکر کر۔ سونے والے، اٹھ اور اللہ کا ذکر کر۔ اس نے عرض کیا، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے دنیا والوں کے لیے چھوڑ دی ہے۔ میں نے دنیا والوں کے لیے چھوڑ دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، پھر آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اب تم سوتے رہو، اب تم سوتے رہو۔ بات کیا تھی؟ جب انسان دنیا سے بے رغبت ہو جائے، اس کا دل دنیا کی رغبت، لالچ، محبت سے خالی ہو جائے، تو اس کا سونا بھی ذکر الہی بن جاتا ہے، اس کا سونا بھی عبادت الہی بن جاتا ہے۔ جس کے لیے وہ پنجابی میں کیا شعر ہے کہ کئی سوتے بھی، کئی جاگتے بھی، اٹھے ہو کئیاں نو رب ستیاں ملیا، کئیاں نو رب ستیاں ملیا، کئی جاگتے بھی اٹھے ہو، کہ کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں رب حالت نیند میں مل جاتا ہے۔ کئی جاگ کر بھی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اذکار بھی کرتے ہیں، وظائف بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ دل میں دنیا بھی ہے اور مولا بھی ہے، وہ دونوں چیزیں ایک ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ وہ محروم رہ جاتے ہیں جو دل کو خالصتاً اللہ کے لیے خالص کر دیتے ہیں اور خالی کر دیتے ہیں۔ وہ سو بھی رہے ہوں تو اللہ ان میں اپنا قرب عطا کرتا ہے، اپنی ملاقات عطا کرتا ہے۔ ان کے دل پر حالت نیند میں بھی اللہ کے انوار و تجلیات برس رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوست اب تم سوتے رہو۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو زمین پر سو رہا تھا اور اس کے سر کے نیچے اینٹ رکھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ اور داڑھی کے بال گرد میں اٹے ہوئے تھے۔ وہ ایک چادر باندھے ہوئے سو رہا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی تیرا یہ بندہ دنیا میں ضائع ہو گیا، تیرا یہ بندہ دنیا میں ضائع ہو گیا۔ اللہ پاک نے وحی فرمائی، اے موسیٰ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ جب میں کسی بندے کی طرف مکمل توجہ کرتا ہوں، کسی بندے کی طرف میں پوری توجہ کرتا ہوں، تو اس سے تمام دنیا کو علیحدہ کر دیتا ہوں، اس سے تمام دنیا کو علیحدہ کر دیتا ہوں۔ در حقیقت یہ ضائع نہیں ہوا، یہ میری توجہ ہے، یہ میری کامل توجہ کا فیض ہے، یہ میری توجہ کی اس پر عطا ہے، اور یہ میری توجہ کا اس پر عکس ہے کہ اسے خبر ہی نہیں کہ وہ مٹی پر سو رہا ہے یا اینٹ پر سر رکھا ہوا ہے یا زمین پر سو رہا ہے۔ اسے اس بات کی خبر ہی نہیں، وہ صرف مولا کی توجہات میں گم ہے، اللہ کی توجہات میں گم ہو چکا ہے۔ آج نکلا قدر اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ
کہ ہم بھی جا کے زمین پر پٹی میں لیٹ جائیں، نیچے بلاک سب کے نیچے رکھ لیں۔ مراد کیا ہے کہ تمہاری بندہ مومن کیفیت ایسی ہو جائے کہ تم مٹی پر فٹ پاتھ پر سو رہے ہو یا نرم و گداز ایئر کنڈیشن کمروں میں سو رہے ہو، تمہاری توجہ اس طرح ہو جائے کہ تمہیں نہ اس حال کی خبر ہو نہ اس حال کی خبر ہو، تمہارے دل کی توجہ صرف اللہ کی طرف رہنی چاہیے، تمہارے قلب و باطن کی توجہ اور حالت صرف اللہ کی طرف رہے تو تم انہی لوگوں میں شمار کیے جاؤ جن کے لیے اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کہ میں نے اپنی کامل توجہ ان کی طرف کر دی ہے۔ اسی طرح کا اس سے متعلق ایک واقعہ آتا ہے، ایک بزرگ ایک مرشد اپنے مریدوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے تو انہوں نے راستے میں دیکھا دو بندے پڑے ہوئے ہیں اسی طرح زمین پر، اور دونوں کو آگ جلا رہی ہے، دونوں کے جسموں کو آگ جلا رہی ہے۔ تو شیخ نے پوچھا اپنے مریدوں سے، جلا اس طرح رہی تھی آگ کہ ایک شخص کو اس کے جسم کو آگ لگی ہوئی تھی مگر جسم پورا سلامت تھا، آگ پورے جسم پہ لگی ہوئی ہے مگر پورا جسم سلامت ہے، اور اسی طرح دوسرا شخص پڑا ہوا ہے اس کو بھی آگ پورے جسم کو لگی ہوئی ہے مگر اس کا وجود جل کے راکھ ہو گیا۔ تو شیخ نے پوچھا بتاؤ ان دونوں میں سے کامل کون ہے، ان دونوں میں سے اللہ والا کامل کون ہے؟ تو بتائیے کامل کون تھا؟ جس کے جسم کو آگ نے پورا نہیں جلایا وہی کامل تھا نا، جس کے جسم کو آگ لگی ہوئی ہے مگر نہیں جلایا اور جو جل کے راکھ ہو گیا اس میں کیا کمال ہے؟ یہ ہماری تعلیم ہے۔ شیخ نے فرمایا نہیں، جو ابھی نہیں جلا اور آگ اس کے جسم کو جلا نہیں سکی اس کی آدھی توجہ اپنے جسم کی طرف ہے آدھی مولا کی طرف ہے، اس لیے جسم اس کا بھی سلامت ہے۔ جس کی توجہ کاملاً مولا کی طرف ہو گئی اور اپنی کوئی خیر اور خبر ہی نہ رہی، آگ نے اس کو پورا جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ پہچان ہے کامل کی اور ناقص کی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو بچا پھرتا ہے وہ کامل ہے؟ نہیں، جو اپنے آپ کو لٹا دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے، وہی کامل اللہ کی توجہ میں ہے، وہی کامل بقا میں ہے اور اللہ کے انوار و تجلیات میں۔ اسی طرح حضرت کبرویہ حفصہ حضرت شعبانہ کی خدمت کیا کرتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں ایک رات حضرت شعبانہ کے پاس تھی، مجھے نیند آ گئی تو انہوں نے اپنے پاؤں کے دھوکر سے مجھے جگایا اور فرمایا کہ اٹھ ایک کبرویہ، یہ سونے کی جگہ نہیں، سونے کی جگہ قبر ہے، یہ دنیا سونے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ آرام طلب نہ کر، یہاں پہ آسانیاں طلب نہ کر، قبر میں جا کے سکون سے سوتے رہنا، یہاں پہ اٹھ اور رات کو اٹھ کر اللہ کو منانا ہے۔ ایسی خواتین بھی اللہ کی عاشقہ اور اللہ کی بندیاں ہوا کرتی تھی۔ یہ سونے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ کو لوگوں نے کہا کہ آپ کو حضرت شعبانہ کی محبت کی برکت سے کیا ملا؟ جو خادمہ تھی ان سے پوچھا تو خادمہ نے بتایا کہ ان کی محبت کی برکت سے مجھے یہ ملا کہ جب سے میں ان کے پاس گئی تو دنیا کو میں نے دوست نہیں رکھا، دنیا کو میں نے دوست نہیں رکھا اور روزی کا غم نہیں کیا، روزگار کا غم نہیں کیا۔ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے۔ اب ہمیں بھی چاہیے، ہم لڑکیاں بھی سہیلیاں بناتی ہیں،
لڑکے بھی دوست بناتے ہیں، مرد بھی تعلقات اور دوستیاں بناتے ہیں، مگر دوستی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ انسان ایسا دوست بنائے جو اس کی کیفیت یوں کر دے کہ دنیا سے دوستی کا شرف نہ رہے اور روزی روٹی کا غم نہ رہے۔ ہم ایسے دوست بناتے ہیں جو ہر وقت ہمارے دماغ میں ٹینشن کرتے ہیں، اچھا تمہاری تنخواہ اتنی کم ہے، کیسے گزارا کرتے ہوگے؟ تمہاری نوکری تو بڑی کچی ہے، ٹیمپرری نوکری ہے، کنٹریکٹ پر ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گی، آگے کا سوچو کیا بنے گا، تمہارے بیوی بچے بھی ہیں، تمہارے فلاں بھی ہیں، تمہارا تو اتنی مہنگائی کے حالات میں کیا بنے گا، تم کیسے گزارا کرو گے، تم مزید ڈبل نوکری کرو، فلاں جگہ تلاش کرو، یہ کرو وہ کرو۔ ہم ایسے دوست بناتے ہیں جو ہمیں دنیا کی روزی روٹی کے خط میں مارا پھیرتے ہیں۔ اور یہ عاشقہ بتا رہی ہے، جن کو دنیا کی حقیقت سمجھ آ گئی، وہ یہ بتا رہی ہے کہ دنیا میں دوست وہ بناؤ جو تمہیں ہر وقت یہ کہے کوئی بات نہیں، تمہاری تنخواہ جتنی بھی ہے اللہ کا شکر ادا کرو، برکت ہو جائے گی، اسی میں قناعت کرو، برکت ہو جائے گی، اسی پہ راضی رہو، اللہ کرم کر دے گا، اسی پر خوش رہو، اللہ برکتیں ڈال دے گا۔ ایسا دوست جو آپ کو روزی روٹی کا غم نہ ڈالے، وہی سچا دوست ہے، جو آپ کے اندر صبر پیدا کرے، قناعت پیدا کرے، شکر گزاری کی آپ کے اندر کیفیت پیدا کرے، وہی اچھا اور سچا دوست ہے۔ اللہ اور پھر فرماتی ہیں کہ میں نے کسی مسلمان کو جھوٹا نہیں سمجھا، یعنی ان کی دوستی کی نسبت سے میرے دل و دماغ کی کیفیت یہ ہو گئی کہ کوئی شخص جو مسلمان ہو میری سوچ میں، میری نگاہ میں وہ جھوٹا نہیں رہا، چاہے وہ اپنے عمل میں جھوٹا یا جیسا بھی ہوتا رہے، مگر ان کی دوستی نے، ان کی رفاقت نے، ان کی سنگت نے میری کیفیت ایسی کر دی کہ میری نگاہ میں کوئی مسلمان جھوٹا نہیں رہا۔ یہ ہوتی ہے سچی دوستی کی ادا۔ اور ہمیں ہمارے دوست کیا سکھاتے ہیں، ہمارے تعلقات کیا سکھاتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں جھوٹا ہے، فلاں فراڈی ہے، فلاں مکار ہے، فلاں عیار ہے، بے شک وہ ہو، لیکن اس کی خامیاں مجھے بتانے سے کیا ہوگا؟ کیا وہ صحیح ہو جائے گا؟ کیا وہ اپنی اصلاح کر لے گا؟ کیا وہ اچھے راستے پر آ جائے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، مگر ہم نے ایک بری عادت بنا رکھی ہے، ایک برے رویوں میں ہم گر چکے ہیں، ہمارے ساتھ جو بھی جڑتا ہے ہم اس کو لوگوں کی بھی برائیاں آشکار کرتے ہیں، برائیاں بتاتے ہیں، اور آخر میں کیا کہتے ہیں، حق اور سچ تو بتا رہا ہوں، جھوٹ تھوڑی کہہ رہا ہوں، حق اور سچ بتا رہا ہوں۔ تو غیبت کیا ہے؟ حق اور سچ بتانے کا نام ہی غیبت ہے، کہ وہ برائی ہو، کمزوری جو کسی بندے مومن میں موجود ہو، وہ اس کی غیر موجودگی میں کسی کو بتائی جائے، وہ حق اور سچ کسی کو بتایا جائے، وہی تو غیبت ہے، وہی تو گناہ ہے، وہی تو کفر ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، حق بات کہنے سے میں نہیں بھاگتا، میں تو سچ بات کہنے کی چوٹ پر کہتا ہوں۔ تو ایسی سچ بات کہنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح حضرت ام حسان اہل کوفہ کے زاہدوں میں سے تھی، یہ بھی خاتون تھی، حضرت سفیان ثوری ان کی زیارت کو جاتے تھے۔ بات دیکھیے، ایسی اللہ کی عاشقہ اور دنیا سے بے رغبت ہونے والی، دنیا کی حقیقت کو سمجھ جانے والی ایسی خواتین ہوا کرتی تھی کہ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اللہ کی راہ کے مسافر، تصوف و سلوک کی راہ کے مسافر ان کی زیارت اور ملاقات کے لیے جاتے ہیں، ان سے فیض یاب ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ان کے پاس گیا تو ان کے گھر میں سوائے ایک پرانے بوریے کے ٹکڑے کے اور کچھ نہ دیکھا۔ میں نے کہا
کہ اگر تمہارے چچا زاد بھائیوں کی طرف رکا لکھا جائے تاکہ وہ آپ کے حال کی خبرگیری کریں، یعنی آپ کے رشتے داروں کی طرف میں خط لکھوں تاکہ وہ آپ کے حالات کی خبرگیری کریں، آپ کی مدد کریں۔ انہوں نے کہا اے سفیان، جب میں ہرگز دنیا کا سوال اس سے نہیں کرتی جو دنیا کا مالک اور اس پر قادر اور اس پر قابض ہے، جب میں دنیا کا سوال اس سے نہیں کرتی تو پھر ایسے شخص سے کیوں کا سوال کروں جو اس پر قادر بھی نہیں ہے؟ میں اس مالک سے دنیا نہیں طلب کرتی، اور آپ مجھے کہتے ہیں جو دنیا پر قدرت نہیں رکھتے، جو دنیا پر طاقت نہیں رکھتے، میں ان سے سوال کروں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جملے انہی کی زبانوں سے نکلتے ہیں جو دنیا کی حقیقت کو جان لیتے ہیں اور اللہ کی معرفت کو پا لیتے ہیں، اللہ کی معرفت کو پا لیتے ہیں۔ تو پھر اے سفیان، خدا کی قسم میں اس لیے دوست نہیں رکھتی کہ مجھ پر، ہم آگے عرض کرتی ہیں، میں دوست بناتی ہی نہیں ہوں، تعلقات بناتی ہی نہیں ہوں۔ کیوں؟ کہ کہیں کوئی ایسا وقت مجھ پر نہ آ جائے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کے ساتھ مشغول ہو جاؤں، اللہ کی یاد کے علاوہ کسی اور کی یاد میرے دل و دماغ میں کچھ لمحے کے لیے نہ صحیح کسی اور کی یاد ہے۔ حضرت سفیان ثوری یہ بات سن کر رو پڑے۔ آپ دیکھیے، خاتون بھی، خواتین بھی بڑے بڑے اولیاء کرام کو عشق کا، معرفت الہی کا درس دیا کرتی تھی۔ کتنے خوبصورت انداز، کتنے پیارے انداز۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کسی شخص نے ایک راہب کو دیکھا اور پوچھا کیا آپ راہب ہیں؟ راہب جو پادری ہوتے ہیں عیسائی مذہب کی، جو عالم ہوتے ہیں، عالم، اس نے جواب دیا نہیں، میں تو کتے کا پاسبان ہوں۔ تھا وہ راہب نہیں، یعنی عالم تھا۔ اس نے پوچھا کیا آپ راہب ہے، عیسائی مذہب کے عالم ہیں؟ تو اس نے جواب دیا نہیں، میں تو کتے کا نگران ہوں، کتے کا پاسبان ہوں۔ تو وہ کون سا کتا ہے؟ فرمایا میرا نفس کتا ہے جو لوگوں کو کاٹتا ہے، بس میں اس کی نگرانی کرتا ہوں، اس کی پاسبانی کرتا ہوں، اس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کی نگرانی کرتا ہوں کہ میرا نفس کا جو کتا ہے یہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے، یہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ لوگوں کو اذیت نہ دے، کیونکہ میرا نفس کہے گا کہ فلاں سے بدلہ لے، فلاں کو جواب دے، فلاں کو بے عزت کر، فلاں کو تکلیف دے، فلاں کا پردہ فاش کر دے، فلاں کے عیب بیاں کر دے، فلاں کو نقصان پہنچا، فلاں کو دھوکہ دے، فلاں سے فراڈ کر، فلاں سے آگے نکل، فلاں کے ساتھ یہ کر، فلاں رشتے دار کے ساتھ اس کو سبق سکھا، فلاں جاننے والے، فلاں پڑوسی کو ایسا سبق سکھا کہ وہ یاد رکھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتا ہے، یعنی علم کی پہچان کیا ہے کہ جب بندہ جتنا عالم ہوتا جائے، جتنا اس کے پاس علم آتا جائے، اتنا اس کے پاس یہ معرفت آتی جائے کہ میرا جو نفس کا کتا ہے، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں نے اس پر قابو رکھنا، میں نے اس کی نگرانی کرنی ہے۔ وہ آگے وہ فرماتے ہیں لہذا میں نے اسے لوگوں میں سے نکال لیا ہے، میں نے اس نفس کے کتے کو لوگوں میں سے نکال لیا ہے تاکہ وہ اس سے بچے رہے، تاکہ وہ اس سے بچے رہے۔ اللہ، اور بہت سارے واقعات ہیں اور حالات ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے
یہ اللہ کے ان بندوں کے، ان عاشقوں کے اور دنیا سے بے رغبت ہو جانے والوں کے واقعات سے ہم ان کی طرح تو کاملا نہیں ہو سکتے، مگر کچھ نہ کچھ روشنی، کچھ نہ کچھ چنگاری، کچھ نہ کچھ ذرہ اور کوئی قطرہ ان سے لینے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے اللہ کی معرفت پا رہے تھے، دنیا کی حقیقت کو سمجھ گئے تھے، آقا علیہ السلام کے فرامین کو پڑھ کے یہ دنیا کی حقیقت کو جان گئے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پورا قرآن بھی پڑھتے ہیں، احادیث کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، مگر ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہمارے احوال میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہمارے اخلاق اور رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ جو اعمال ہم نے سنے اور پڑھے ان کو یاد رکھنے اور ان میں سے کچھ نہ کچھ چنگاری لے کر ہمیں اپنے اندر تبدیلی واقع کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔